تحقیق کی ذمہ داری۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان عالم شباب اور عالم شعور میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بچپن اور لڑکپن کی ناپختہ سیڑھیوں سے گزر کر شعور کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ اس عمر تک پہنچنے سے قبل وہ اپنے ارد گرد موجود دنیا کا حصہ ہوتا ہے۔ کچھ رسوم و آداب اس کے ماحول میں جاری و ساری ہوتے ہیں، کچھ عرف و عادات اس کی معاشرتی زندگی کا جزو ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی، سماجی اور مذہبی تعلیمات اسے ماحول، تربیت اور ورثے میں ملتی ہیں۔ انسان اسی دنیا میں جیتا اور اسی سے اپنے اعمال و تصورات کا گھروندہ بناتا ہے۔ دیگر چیزوں کی طرح انسان اپنے عقائد، عبادات، شعار اور مراسم وغیرہ بھی اسی دنیا سے ایک ناپختہ عمر میں اخذ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں کہ شعور کی عمر میں آنے کے بعد انسان معتقدات کی اس دنیا کو تباہ کرنے نکل کھڑا ہو۔ دین کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس میں جب جب کوئی سوال، کوئی کھٹک، کوئی شک پیدا ہو تو انسان سر جھٹک کر آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کی فطرت جب کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اس کا ضمیر جب اس کی راہ میں آ کر کھڑا ہو جائے، اس کی عقل جب کسی بات کو ماننے میں متردد ہو جائے، کوئی بندہ خدا جب اس کی توجہ کسی غلطی کی طرف مبذول کرا دے، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ذرا دیر کو ٹھہر جائے، وہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے سینے کو تعصبات اور ذہن کو تکبر سے خالی کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہی دین کا مطالبہ اور خدا کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مسیحیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر اس کے ساتھ وہ تثلیث کے عقیدے کی شکل میں یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تین ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس خدائی اکائی کے تین اجزاء ہیں۔ یہ بات تمام مسیحی بچپن سے مانتے ہیں اور تربیت اور ماحول سے یہ بات ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ مگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک بھی ہو اور تین بھی ہو؟ وہ یا تو ایک ہوگا یا تین ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس ہستی کے نام اور تعلیمات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا اپنا کلام انجیل کی شکل میں آج کے دن تک موجود ہے۔ پوری انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کہیں تثلیث کو بیان کیا ہے اور نہ اس کی دعوت دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہر مسیحی کو اس بات پر متنبہ ہو جانا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اپنی مقدس کتاب میں خود مسیح کی تعلیم میں اصل بات کو تلاش کرے۔ یہ دیکھے کہ بائبل میں کبھی کسی نبی نے اس طرح کے کسی عقیدے کی کوئی بات نہیں کی۔ بائبل کے بعد آنے والے نبی، جسے اب چرچ بھی سرکاری طور پر نبی تسلیم کرتا ہے، وہ اور ان کی کتاب قرآن بھی اس عقیدے کی بھرپور تردید کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسیحی متنبہ ہونے کے بعد بھی تحقیق و جستجو سے کام نہیں لیتا تو پھر لازم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خدا کے احتساب کی زد میں آ جائے گا۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر مسلمان کچھ ایسے عقیدے بھی مانتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں، وہ ایسے نظریات اختیار کرتے ہیں جو ان کی بنیادی کتاب کا حصہ نہیں، وہ کچھ ایسے دینی اعمال سر انجام دیتے ہیں جو ان کے دین کا مطالبہ نہیں، تو جس لمحے انہیں تنبیہ ہو جائے یا کوئی شخص انہیں متوجہ کر دے، انہیں رک کر تحقیق و جستجو سے کام لینا چاہیے۔ جس شخص نے بے نیازی سے سر جھٹکا، جس نے باپ دادا کے طریقے پر بھروسہ کیا، جس نے مذہبی اکابرین کی باتوں کو اللہ رسول کے حکم کے برابر جانا، وہ بلا شبہ خدا کے احتساب کی تلوار کی زد میں آ جائے گا۔ اور جو بد نصیب ایک دفعہ اس تلوار کی زد میں آ گیا، اس کی ابدی زندگی جہنم کے دہکتے شعلوں اور وہاں کے کھولتے پانی میں گزرے گی۔
یہ وہ انجام ہے جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ابو یحییٰ۔